نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر، نہ رکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، بولنا نہ بکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر، نہ رکنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ، یا رسول اللہ کا نعرہ، یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ عزت لایا، عظمت لایا، محمد عربی کا دین آیا۔ تاجدار ختم نبوت، جناب پاک سے اس بابرکت محفل کا باقاعدہ طور پر آغاز کروا رہے تھے جناب قاری و ہماری عزیز الرحمان صاحب۔ تیرے کرم نے فقیروں کی جھولیاں بھر دی، تیرے کرم نے فقیروں کی جھولیاں بھر دی، تیری نظر نے گداؤں کو شہریار کیا، اور سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج،
سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا۔ سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا۔ اور تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا، کہ تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم۔ قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے ایسا رب کا ولی غوث اعظم، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ بارگاہ غوثیت میں ہدیہ مرتبت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں اس نظم کے پہلے سیدنا خان جناب محمد کلیم صابر صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ غوثیت میں اپنی مرتبت پیش کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب کا نورانی بیان شروع ہو جائے۔ چون کا تصویر روشی بن اس کی سے کچھ مقام ہوتا ہے میں کہ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا
چند پر یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک کلیم صاحب بارگاہ نثار امام میں اپنی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے. ان کے کلام کے دوران ہمارے استاد خطیب اعظم لنڈوت حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرزاق صدیقی صاحب دامت برکاتہ القدسی آپ محفل میں تشریف لائے. میں آپ کو یامت پر خوش آمدید کہتا ہوں. گدا تیرے در کا جہاں غوث اعظم، گدا تیرے در کا جہاں غوث اعظم، اور سلامت تیرا آستاں غوث اعظم. سبھی اولیاء زینت عرض ٹھہرے، سبھی اولیاء زینت عرض ٹھہرے، مگر ان پہ ہے آسماں غوث اعظم. اور تیری ذات چارہ ہے بے چارگی کا، تیری ذات چارہ ہے بے چارگی کا، تیرا در ہے دارالحما غوث اعظم. اور میرے پاس میرا نہیں کچھ بھی بدلا، میرے پاس میرا نہیں کچھ بھی بدلا، تیرا نام ہے ورد جاں غوث اعظم. اور تیرے عشق میں ہو فنا میری ہستی، مٹے میرا نام و نشاں غوث اعظم. خطا کار سارے جہاں سے ہوں لیکن تیری ذات ہے مہرباں غوث اعظم. میں جس راہ پہ چل رہا ہوں یقین سے ہے وہ تیرا پائے نشاں غوث اعظم. اور وقار اپنی نسبت پہ کیوں نہ ہو نازا، وقار اپنی نسبت پہ کیوں نہ ہو نازا، کہاں مجھ سا آسی
کہاں غوث اعظم، کہاں مجھ سا آسی، کہاں غوث اعظم۔ سامعین محترم، اپنی گفتگو کو یہاں پہ سمیٹتے ہوئے بلا تاخیر میں ملتمس ہوں اپنے معزز و محترم مہمان حضرت علامہ مولانا پیر حافظ محمد آصف قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کے آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی اور روحانی بیان سے ہمارے قلوب کو معطر و منجلہ فرمائیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فرمائے اہل سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب الکائنات والصلاة والسلام علی سید الموجودات وعلى آلہ وجمیع الصحابة والصحابیات وعلى من تبعهم من المسلمین والمسلمات، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ واجب الاحترام استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ، لائق اس تقریب علماء کرام اور حاضرین گرامی، حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید سے ایک آیت کریمہ زینت عنوان کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق کو قبول کرنے اور حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی گفتگو کا آغاز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت سے کرتا ہوں، جو انہوں نے سرکار غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مناقب اشعار کی صورت میں بیان کیے۔
وہ بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ لیکن میں تو اس لیے اردو میں نہیں گفتگو کر سکتا، اگر آپ پنجابی سننے والے ہیں تو میرے لیے مسئلہ ہے، ورنہ کم از کم سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کا اظہار فرمائیے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی ضرور بیان کیجیے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن ارشاد فرمایا قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، روئے زمین کے تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے، اور سارے اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ سرکار غوث پاک کی اس کرامت کو، آپ کے اس مقام اور منصب کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مناقب غوث اعظم بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اور پھر عرض کرتے ہیں سرکار غوث پاک علیہ الرحمہ کا اعلیٰ نسب بیان کرتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع البحرین ہے چشمہ تیرا۔ یا غوث اعظم آپ والدہ ماجدہ کی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، والد ماجد کی طرف سے آپ امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ فرماتے ہیں اے خضر مجمع البحرین ہے چشمہ تیرا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسنی حسینی بنایا، اور یہ کمال ہے کہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کی نسل پاک میں اللہ نے آپ کو روحانیت کے خزانے تقسیم کرنے کا منصب عطا کیا۔ پھر ایک اور انداز سنیے، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عقیدت بیان کرتے ہیں اور سرکار غوث پاک کی شان بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، کتنی نسبتیں جمع ہیں، یعنی جب بارش ہوتی ہے فصل اگتی ہے اور گلشن مہکتا ہے، اس میں پھول کھلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ یا سرکار غوث پاک ساری نسبتیں آپ میں ہیں، اس لیے آپ حسنی پھول ہیں، اور آپ کی جو مہک ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیوز کا گویا مظہر ہے۔ پھر ایک اور انداز اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں نبوی ظل، ظل بمعنی سایہ، مظہر ہونا کسی چیز کا، کہتے ہیں نبوی ظل علوی برج بطولی منزل۔ قرآن کریم میں بھی ذکر آیا وہ الذی جعل فی السماء بروجا، وہی ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، اور علم فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں 12 برج ہیں جس میں مختلف ستارے ہیں اور وہ سفر کرتے ہیں، پھر ان کی کوئی منزل ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنے علم البروج کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوی ظل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند
حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے بشارت فرمائی کہ گویا امام اہل سنت کی عرض کر رہے ہیں آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو روحانی فیض ہے، پھر وہ آگے فیض منتقل ہوا ہے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم میں، اور پھر امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذوات مقدسہ سے جو روحانی فیض نکلا ہے، اور وہ ہمیں سرکار غوث پاک کی صورت میں نصیب ہے۔ پھر اپنی عاجزی اور اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ عاشق کی کیا جو اپنے معشوق کے ساتھ اپنی محبت اور تعلق کا اظہار نہ کرے، اپنی نسبت کو عاجزی کے ساتھ پیش نہ کرے۔ عرض کرتے ہیں تجھ سے در سے سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ غور فرمائیے، جب بلدیہ کی طرف سے آوارہ کتے مارنے کی مہم چلائی جاتی تو انہیں حکم ہوتا ہے کہ بھئی جاؤ آوارہ کتوں کو زہریلی بوٹیاں ڈالو، جیسے انہیں مارنا ہے مار دو، لیکن خبردار جس کتے کے گلے میں کسی کا پٹا ہو، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے۔ جب اس کا کوئی مالک ہے، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا، اگر تم نے اسے قتل کیا، اگر تم نے اسے مار ڈالا، تو وہ مالک ہم پر ہرجانہ کر دے گا، وہ ہم پر مقدمہ کر دے گا۔ اس لیے خبردار تم آوارہ کتوں کو تو مارنا، جس کے گلے میں کسی کی غلامی کی نسبت کا پٹا ہو اس کو نہ مارنا۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں تجھ سے در سے سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حاضرین گرامی، یہ چند اشعار میں نے منقبت سے منتخب کیے تاکہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ عالی مقام میں ہم اپنی محبت کا نذرانہ امام اہل سنت کے مقدس کلام کی صورت میں پیش کریں۔ حاضرین گرامی، یہاں پر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے جس آیت مقدسہ کو میں نے خطبے میں تلاوت کیا اسی سے گفتگو شروع کریں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، اچھے کام کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ دیکھیے اولیاء اللہ کی شان میں اکثر علماء سے ہم جو آیات سنتے ہیں جس میں دو نشانیاں بیان کی گئی کہ اولیاء اللہ کون ہیں، تو رب کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلے اولیاء کی شان بیان ہوئی، پھر فرمایا گیا کہ دو نشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ کے ولیوں کو پہچانا جائے گا۔ پہلی علامت یہ ہے کہ الذین آمنوا، وہ صاحب ایمان ہوں گے۔ کوئی بد مذہب اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بد مذہب بد عقیدہ بدعتی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ صاحب تقویٰ ہو۔ کوئی شخص جو فاسق و فاجر ہو، کوئی شخص جو شریعت مطہرہ کے خلاف اعلانیہ اعمال کرتا ہو، وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ولایت کی دو شرائط قرآن کریم نے بیان کی، ایک ایمان، دوسرا تقویٰ۔ اب جو وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں ہر دور میں ہوتے ہیں، اسی لیے تو قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب پناہ مانگو رب ذوالجلال سے تو پھر وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بھی پناہ مانگو۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔
من الجنۃ والناس، وہ جنات میں بھی ہیں ایسے اور انسانوں میں بھی ہیں۔ تو یہ نہیں کہ انسان کوئی وسوسہ نہیں ڈالتا، صرف جن ہی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ صورت تو سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہوگی، من الجنۃ والناس، تو وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ تو اگر کوئی بیٹھا ہوا کہے کہ ولی تے کوئی شے نہیں، بزرگ تے کوئی شے نہیں، انبیاء تے کوئی شے نہیں، آپ سمجھ جائیں یہ بدبخت وہ ملعون ہے کہ جس کے شر سے پناہ مانگنے کا قرآن نے حکم دیا۔ من الجنۃ والناس، یہ انسانوں میں بھی پائے جائیں گے، انسانوں میں بھی نظر آئیں گے، چاہے انہوں نے امامہ باندھا ہو، چاہے انہوں نے داڑھی رکھی ہو، چاہے انہوں نے جبہ پہنا ہو، حلیہ جو بھی ہو، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے آپ کو محروم کرنا چاہے اور دین کی شناخت مٹانا چاہے، دین کی شناخت اولیاء اللہ کیسے، دین کی شناخت بزرگان دین کیسے، آپ دیکھیے کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں اور ہر سورہ فاتحہ میں یہ آیت مقدسہ ہر شخص تلاوت کرتا، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کریم ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ علماء سے پوچھئے کیا قرآن کا راستہ سیدھا راستہ نہیں؟ وہ فرمائیں گے حق ہے، قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ ان سے پوچھئے کیا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ یہ فرمائیں گے یقیناً حدیث کا راستہ بھی سیدھا راستہ۔ تو پھر رب کریم نے پہچان قرآن کیوں نہ بتائی، پہچان حدیث کیوں نہ بتائی؟ اس لیے کہ رب کریم جانتا ہے لوگ قرآن پڑھ کر دھوکہ دیں گے، حدیثیں بیان کر کے دھوکہ دیں گے، صحیح حدیثوں کو ضعیف کہہ دیں گے اور اپنے مطلب کی من گھڑت روایتیں لے آئیں گے، اور جس طرح کا ان کا مزاج ہوگا مسلمانوں میں جو گمراہی وہ پھیلانا چاہیں گے وہ اسی کے حساب سے حدیثوں کو ان کے مفاہیم کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے۔ رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ راستہ قرآن کا صراط مستقیم ہے، راستہ حدیث کا صراط مستقیم ہے، فرمایا یوں دعا کرو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ صراط مستقیم اگرچہ قرآن کا راستہ ہے، صراط مستقیم سنت رسول کا راستہ، صراط مستقیم احادیث کا راستہ ہے، مگر رب کریم جانتا ہے لوگ قرآن پڑھ کر دھوکہ دیں گے، حدیث پڑھ کر دھوکہ دیں گے، اس لیے فرمایا اگر تم نے دین متین سیکھنا ہے، صراط مستقیم کا پتہ جاننا ہے تو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کو دیکھ لو، بزرگوں کو دیکھ لو، بزرگان دین کو دیکھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا آپ بخاری کی نماز نہیں پڑھتے، آپ بخاری والی نماز نہیں پڑھتے کیونکہ آپ رفع دین نہیں کرتے۔ میں نے جواب میں کہا بات یہ ہے یہ تو قرآن کریم ہم تک پہنچا، الحمد سے لے کر والناس تک، کوئی صاحب بخاری سے ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم یہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب، اور اس کے بعد الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران، پھر سورہ آل عمران کا ہر لفظ اور ہر حرف، اسی طرح قرآن کریم کی 114 سورتیں، ان سب کے یہی الفاظ، یہی حروف اور یہی ان کے مخارج اور ان کے اعراب۔ ثابت کریں بخاری سے، ثابت کریں مسلم سے، ثابت کریں صحیح ستہ سے، چلیے صحیح کی قید بھی نہیں ہے، آپ کسی حدیث کی کتاب سے قرآن ثابت کریں، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ یار تو سب سے بڑی کتاب ہے ہماری جو ہمارے دین کا ماخذ ہے، ہمارے دین کا اصول اور بنیاد ہے، بخاری سے تو یہ ثابت نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری میں سارا دین نہیں ہے، بخاری میں سارا دین نہیں ہے۔ تو جناب یہ جو قرآن ہم تک پہنچا یہ کیسے پہنچا؟ جواب ایک ہی ہے، یہ سینہ بسینہ پہنچا۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، اس کے بعد والے بزرگان دین نے لیا، اس کے بعد والے بزرگان دین نے لیا، اس طرح سینہ بسینہ ہم تک قرآن پہنچا۔ الحمدللہ یہ فقیر حافظ قرآن ہے، شہر حفاظ قرآن بیٹھے ہیں، تو جناب والا دنیا بھر میں افریقہ میں چلے جائیے، امریکہ میں چلے جائیے، یورپ میں چلے جائیے، دنیا کے کسی خطے میں کوئی حافظ قرآن بلا لیجئے، وہی قرآن جو مجھے یاد ہے وہ اس کو بھی یاد ہے، وہی قرآن جو تراویح میں نے سنایا
تو بھئی یہ قرآن کیسے ثابت ہوا؟ ایک جواب ہے کہ یہ قرآن سینہ بسینہ ہم تک پہنچا. قرآن سینہ بسینہ ہم تک پہنچا. کوئی بخاری سے قرآن ثابت نہیں کر سکتا، مسلم سے یا ستہ سے قرآن ثابت نہیں کر سکتا. تو جناب ہمارا جواب یہ ہے، جیسے ہمارا قرآن نبی پاک علیہ السلام سے متصل ہم تک پہنچا ہے، ہماری نماز بھی حضور سے متصل ہم تک پہنچی ہے. ہمیں اپنی نماز ثابت کرنے کے لیے بخاری کی ضرورت نہیں ہے، مسلم کی ضرورت نہیں ہے، ستہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ہم تک متواتر آیا، نماز بھی ہم تک متواتر آئی، سینہ بسینہ آئی. تم کہتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیثیں کہاں سے لی جن کی بنیاد پر رفع یدین منسوخ ہو گیا، اور اس طرح ہم نے ٹانگیں چوڑی کر کے اور ہاتھ ایسے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے متکبرانہ انداز میں کھڑا ہونے کو اختیار نہیں کیا، اور قرآن کریم کی آیت مقدسہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجز بن کے کھڑے ہو جاؤ، ہم نے اس عاجزی کو اختیار کیا. تو جناب یہ کہاں سے دین آیا؟ یہ سینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل دین ہم تک پہنچا. اس لیے الحمدللہ ہمارا قرآن بھی متواتر ہے، ہماری نماز بھی متواتر ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ تیرے انعام یافتہ بندوں کا. اب لوگ ہی چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بزرگان دین نکل جائیں گے پھر اپنی مرضی کا دین ہم بتائیں گے، یہ بزرگان دین چلے جائیں گے. بھئی یہ بخاری کی شروع کس نے لکھی ہے؟ یہ امام ابن حجر کون تھے؟ امام بدر الدین عینی کون تھے؟ یہ جو اسماء الرجال کی کتابیں لکھنے والے یہ کون؟ سارے بزرگان دین ہی تو تھے. تو بزرگان دین کو نکال دو گے تو دین باقی نہیں رہے گا، بزرگان دین کو نکال دو تو دین باقی نہیں رہتا. الحمدللہ ہمارا دین متصل ہے، الحمدللہ. حضرت گرامی بات نہ نکل جائے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تم نے انعام کیا. وہ انعام یافتہ تم نے کون ہے میرے مولا؟ رب کریم فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انعام یافتہ بندے ہیں جن میں نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. یہ صالحین کون ہیں؟ وہی تو ہے جن کے لیے قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہیں اور صاحب تقویٰ ہیں. معلوم ہوا جو بد عقیدہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو بد عمل ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود کوئی اعتراض کرے جناب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ سرکار غوث پاک اللہ کی ولی ہے؟ آپ کے پاس کیا سند ہے کہ سرکار داتا گنج بخش علیہ الرحمہ اللہ کے ولی ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی، بابا فرید گنج شکر اللہ کے ولی ہے، سید مہر علی شاہ علیہ الرحمہ اللہ کے ولی ہے. جناب آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو آئیے قرآن کریم کی آیت مقدسہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا. اس کی تشریح بخاری و مسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا تو جبریل امی کو بلا کر فرماتا اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر چونکہ وہ سید الملائکہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ آسمان کے فرشتوں میں منادی کراتے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو. پھر اس کے بعد زمین کے فرشتوں میں، حتیٰ کہ زمین کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں اللہ اپنے اس نیک بندے کی محبت ڈال دیتا. حاضرین گرامی ذرا سوچیے آج کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ اللہ کی ولی، حضرت سرکار غوث اعظم اللہ کے ولی. تو جناب والا کیا کسی کے پاس آج اتنا وقت ہے کہ وہ بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی غرض کے کسی دوسرے سے ملنے کے لیے میلوں کا سفر کر کے جائے، اپنا وقت بھی خرچ کرے، اپنا مال بھی صرف کرے اور پھر جائے کسی سے ملنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہوتا. بغیر غرض کے نہیں جاتے ہیں کسی کے پاس. ایک دوسرا پہلو ہے کوئی کسی کے پاس جائے بغیر غرض کے، بغیر وجہ کے،
اور دوسرا پہلو یہ کہ وہ اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرے، اس کے ایصال ثواب کے لیے محفل کا انعقاد کرے، اس کے ایصال ثواب کے لیے مال خرچ کرے، علماء کو جمع کرے اور لنگر شریف کا اہتمام کرے، درس قرآن و حدیث کا اہتمام کرے۔ تو جناب آج تو حال یہ ہے کہ لوگ اپنے والد والدہ جو انتقال فرما کے ان کے لیے بھی قرآن خوانی کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ افسوس کی بات ہے، وہ اپنے مرحوم دادا دادی نانا نانی کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، ان کے لیے بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ ظلم اور ستم مسلمانوں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پہلے ایک زمانہ تھا جب میں چھوٹا سا تھا، بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں گلی گلی قرآن خوانی کا رواج تھا کہ آج فلاں کے دادا کی برسی ہے، ان کی یہاں قرآن خوانی، آج فلاں کے جو فوت ہوئے تھے نانا، آج ان کے لیے وہاں ایصال ثواب کی محفل ہے۔ اور اب یہ خبر اسلام آباد میں تو سننے کو ملتی ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیے آپ کے کسی کے پاس وقت نہیں ہے، تو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں لاہور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر۔ میں مختلف وقتوں میں وہاں گیا، میں رات کے 2 بجے بھی وہاں پہنچا، میں وہاں دوپہر تپتی ہوئی دھوپ میں 3 بجے بھی پہنچا، میں وہاں اس وقت بھی گیا جو کہ ہمارے ہاں چاشت کے بعد کا وقت ہے، جس کو عام طور پہ لوگ زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں، رحمہ کبریٰ، یعنی 11:30 سوا 11 کا ٹائم۔ تو کوئی وقت میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ سرکار داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر کوئی نہ کوئی قرآن کی تلاوت نہ کر رہا ہو، یا کوئی وہاں پر بیٹھا ذکر و اذکار اور تسبیح نہ کر رہا ہو۔ تو بھائی کچھ ملتا ہے تو جاتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ میں خود یہاں سے سفر کر کے، مال خرچ کر کے، وقت صرف کر کے وہاں گیا، اور صرف میرا کوئی جاننے والا لاہور میں نہیں تھا، میں صرف اس لیے گیا کہ میں داتا صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں ان کے مزار شریف پر سلام پیش کروں گا اور وہاں فاتحہ پڑھ کر واپس آؤں گا۔ تو جناب کوئی کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے؟ نہیں۔ نفسا نفسی کا دور ہے، خود غرضی کا دور ہے۔ اگر اس خود غرضی کے دور میں بھی لاکھوں افراد سرکار داتا صاحب علیہ الرحمہ کے اس کے موقع پر وہاں جمع ہوتے ہیں، کراچی سے لے کر خیبر تک دور دراز سے لوگ آتے ہیں، تو آپ اس کا سبب پوچھیے، سبب کیا ہے؟ تو علماء ایک ہی جواب دیں گے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ آپ نے آج سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کی محفل سجائی، بھائی کیوں سجائی ہے؟ ان سے آپ کی رشتہ داری، ان سے آپ کا کوئی برادری کا تعلق، کوئی خاندان کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ ساؤنڈ سسٹم کا خرچ کیا، آپ نے بینرز لگوائے، علماء کو بلایا، اور آپ نے اتنی پیاری محفل سجائی، لنگر شریف کا اہتمام کیا، یہ سب کچھ کس لیے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، اس لیے کہ رحمان نے ان کی محبت دل میں ڈال دی۔ میرے ساتھ حاضر ہیں پیچھے والے حضرات، ایک بار سبحان اللہ۔ آپ لوگ اپنی مصروفیات چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ آپ لوگ اپنی دنیا چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ اپنی مصروفیات کر کر کے کیوں آئے؟ اس لیے کہ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان نے سرکار غوث پاک کی محبت آپ کے دل میں ڈالی۔ آپ نے اپنی دنیاوی مصروفیات ترک کر دی، یہاں نہ آتے تو کوئی نقصان نہ تھا، کوئی ناراض نہیں ہوتا، کوئی آپ کو دنیاوی طور پر نقصان نہ ہوتا، لیکن ہاں جب رحمان محبت دل میں ڈالے۔ اب یہاں ایک دوسری بات دوسرے انداز میں عرض کروں گا، اہل علم کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ جناب جو لفظ ہے نا عربی میں حب کا، اس کا معنی بھی محبت ہے، اور جو ود ہے اس کا معنی بھی محبت ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ہم نے جب کہا کہ رحمان محبت ڈال دے گا تو پھر سیجعل لهم الرحمن ودا ارشاد ہوتا، مانوس لفظ ہے، عام فہم لفظ ہے، اور ہم سارے کے سارے آسانی سے سمجھ جاتے ہیں اچھا رحمان محبت ڈال دے گا لوگوں کے دلوں میں۔ رب کریم نے فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کی ود پیدا فرمائے گا۔ اردو زبان کا دامن تنگ ہے، عزیز گرامی، اردو زبان کا دامن تنگ ہے، اس لیے حب کا ترجمہ بھی محبت، ود کا ترجمہ بھی محبت۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں محبت کے مختلف مدارج بیان کرنے کے لیے 50 الفاظ ہیں، کم از کم 50 سے زائد
محبت کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حب نہیں فرمایا، ود فرمایا. وجہ کیا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیے حب کیا ہے؟ الحب میلان القلب. حب یہ ہے کہ دل کسی کی طرف مائل ہو جائے، دل کسی کی طرف جھک جائے، دل کسی کو پسند کرنے لگے، دل کسی کی طرف مائل ہو جائے. الحب میلان القلب. اور ود کیا ہے؟ الود سیلان القلب. اور ود یہ ہے کہ دل کسی کی محبت میں بہہ جائے، دل کسی کی محبت میں وارفتہ ہو جائے. پھر کوئی لاکھ تقریریں کرے کہ غوث اعظم کہنا شرک ہے، مگر ان کی محبت دل سے نکلتی نہیں. کوئی لاکھ فتوے لگائے، پمفلٹ چھاپے، چینلوں پر بیٹھ کے بکواس کرے کہ غوث اعظم کہنا شرک ہے، 11ویں شریف منانا بدعت ہے، 11ویں شریف حرام ہے. جو چاہے بکے، مگر دل سے محبت نکلتی نہیں ہے. اس لیے کہ سیجعل لہم الرحمن ودا. رحمان نے حب پیدا نہیں کی ہے، رحمان نے خود پیدا کی ہے. رحمان نے خود پیدا کی ہے. دیکھیے بطخ کو پانی سے محبت ہوتی ہے. آپ دیکھیے بطخ جا رہی ہو، پانی نظر آ جائے، بطخ پانی میں چلی جائے گی، پانی کو انجوائے کرتی ہے، پانی میں خوش ہوتی ہے. لیکن پانی کے بغیر بطخ رہتی ہے یا نہیں؟ رہتی ہے. تو جناب یہاں پر سمجھنے کا یہی نکتا ہے کہ بطخ کو جو محبت پانی سے ہے یہ حب کے درجے میں ہے، اور مچھلی کو جو پانی سے محبت ہے نا وہ بدھ کے درجے میں ہے. اگر مچھلی کو پانی سے نکال لے وہ تڑپ کر مر جائے گی، تڑپ کر مر جائے گی، زندہ نہیں بچے گی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں اپنے ولیوں کی ود ڈال دی ہے. ایمان والوں کے دلوں سے یہ ود نکل نہیں سکتی، اور نہ ہی ایمان والے اس ود کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. کوئی فتوے لگائے ہم تو 11ویں شریف منائیں گے، کوئی لاکھ تقریریں کرے، لیکن ہم نے تو سرکار غوث پاک کے نام کے نعرے لگانے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ود ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. اور جس کی محبت اللہ دلوں میں ڈالے وہ کسی بدبخت کے نکالنے سے نکلے گی؟ نہیں نکلے گی. یہ تو اللہ کا کمال ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا اور ہمارے دلوں میں اپنے ولیوں کی محبت ڈال دی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحات کی، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی ود ڈال دے گا، ان کی محبت ڈال دے گا. اس محبت کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی معلوم ہو جائے گا کون اللہ کا ولی ہے. اس کا ایمان، اس کا تقویٰ اگر ہم بیان کریں تو ایک لانتی شخص کہتا ہے یہ تو افسانے ہیں، یہ تو کہانیاں ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ عبد القادر جیلانی کیسے تھے. اور بھائی تمہیں نہیں معلوم ہوگا تو نہ معلوم ہو، مگر ہمیں تو معلوم ہے کہ سیجعل لهم الرحمن ودا. رب نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. آپ قبرستان چلے جائیں، کتنی قبریں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر کتبے بھی نہیں لگے ہوئے، قبریں پرانی ہو گئی، قبریں دھس گئی، نام و نشان مٹنے کو ہے. پھر کچھ قبریں تازہ ہیں، ان کے اوپر ان کے چاہنے والوں نے ماربل لگا دیا، اس کے اوپر کتبہ بھی لگا دیا، نام بھی لکھا ہوا ہے، سن وفات سن پیدائش بھی کہی ہے. ہم نے پڑھ لیا کہ یہ عبد الرحمن کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی قبر ہے، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو فوت ہوا. لیکن کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمن ہے اس کا بچپن کیسا تھا، اس کی جوانی کیسے تھی، یہ بے نمازی تھا یا نمازی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، دین پر چلنے والا تھا یا دین کے خلاف عمل کرنے والا تھا؟ کوئی نہیں جان سکتا. مگر اللہ تعالیٰ نے جن پر کرم فرمایا ان کے حالات زندگی ہمارے لیے محفوظ فرما دی. آج الحمدللہ بچہ جانتا ہے سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کب پیدا ہوئے، کیسے رمضان شریف میں آپ نے روزہ رکھا. شیر خارجی کے عالم میں اور علماء نے چاند دیکھنے میں اختلاف ہوا تو فتویٰ دیا کہ ذرا بھیجو نا سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ کے گھر اور پوچھو کہ ان کے بچے نے آج دودھ پیا ہے ماں کا یا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ جس کی خود دل میں ڈال دے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. بھئی سرکار غوث پاک کے سید ہے نا الحمدللہ. سید ابو صالح جن کا لقب جنگی دوست تھا وہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والد گرامی، آپ کے نانا سید عبداللہ سومئی
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی اور ایک بزرگ شخص اپنے زمانے کے، اور ان کی بیٹی ہیں سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو والدہ ہے سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو حاضرین گرامی، اے خضر مجمع البحرین ہے چشمہ تیرا، حسنی اور حسینی ہے آپ، یہ تو بہجت الاسرار میں ہے، زبدۃ الآثار میں ہے، اخبار الاخیار میں ہے۔ جتنی کتابیں سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق لکھی گئی، سارے سیرت نگاروں نے لکھا۔ تو اگر کوئی آج کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، لوگوں کی پریشانی بھی عجیب ہے۔ ایک کہنے لگا گمراہ اور بد عقیدہ اور بے دین، وہ کہنے لگا کہ یہ جو آپ کرامات بیان کرتے ہیں سرکار غوث اعظم، وہ جی 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی نکالی اور جناب اس طرح جو ہے وہ ایک مردے کو زندہ کر دیا، ایک کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں پر کچھ پڑھا اور اس کے بعد وہ زندہ مرغی بن کے دوڑنے لگی۔ یہ کبھی کرامات تو حضرت ابوبکر صدیق سے ظاہر نہیں، حضرت عمر فاروق سے ظاہر نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزات ظاہر نہیں ہوئے، تو آپ تو غوث پاک کو اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ آپ سوچئے، یہ وہ جو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ اس کا ایک ثبوت ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جب ہم نے ایک سوال پیدا کیا تو جواب بھی اہل علم کے ذمے ہے، علماء بہترین جواب دے سکتے ہیں، مگر تھوڑی سی عرض ہم بھی کر دیں جناب والا۔ جب ہم نے بات ہی کر دی تو آپ دیکھیے، ایک اصول سمجھ لیجیے، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ عطا کیا؟ یہ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ فلاں نبی کا معجزہ زیادہ بڑا ہے، فلاں نبی کا معجزہ کم ہے۔ یہ پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری عقل اس لائق نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا موازنہ کریں۔ ایک بات، کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دیا، وہ معجزہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں ہوا، لیکن اس سے پڑھ کر اس سے اعلیٰ درجے کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس پر کتابیں علماء نے لکھی، بالخصوص اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کتابیں مطالعہ فرما دیجیے، چونکہ ہم صرف بات اولیاء اللہ کی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کرامت کسی ولی سے ظاہر نہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیوں ظاہر نہیں ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کیوں ظاہر نہ ہوئی؟ یہ سوال نہایت ہی جاہلانہ ہے۔ دیکھیے، ایک دور کا کوئی تقاضا ہوتا ہے اور کسی تقاضے پر بہت ساری حکمتیں بنا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو احادیث لکھنے سے منع فرما دیا، احادیث نہ لکھیں، اس لیے کہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اور قرآن کریم کو تحریر کرنے میں، احادیث کے مضامین کو تحریر کرنے میں کہیں کوئی التباس نہ ہو جائے، شبہ نہ ہو جائے، اس لیے قرآن کریم کو محفوظ انداز میں امت تک پہنچانے کے لیے شروع ایام میں احادیث کا لکھنا منع فرما دیا گیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ حافظ ہو گئے بہت سارے، قرآن کریم کو اجزاء مختلف صورتوں میں لکھ لیا گیا، پھر احادیث کی تدوین کا کام شروع ہو گیا۔ ایک پہلو ہے، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمایا۔ اگر صحابہ علیہ الرضوان بھی ویسی کرامات کثرت سے ظاہر فرماتے تو حضور علیہ السلام کے معجزات کو محفوظ کرنا، حضور علیہ السلام کے معجزات کو اگلی نسل تک منتقل کرنا یہ مشکل ہو جاتا۔ بیچ میں تو صحابہ کی کرامات بھی گردش کر رہی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ اہتمام فرمایا۔ اور دوسری اس کی ایک عقلی دلیل بھی ہے، صحابہ علیہ الرضوان کو کرامات دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے تو اللہ کے نبی کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کرامت تو اس لیے ہوتی ہے نا، لوگوں کا ایمان کم ہو رہا ہے، لوگوں کا یقین کم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرامت ظاہر فرمائے اپنے ولیوں سے تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، لوگوں کا ایمان بڑھ جائے۔ صحابہ کو کرامات کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ حضور کے معجزات انہوں نے
اپنی نگاہوں سے دیکھے تھے۔ حاضرین گرامی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہ چاہا کہ صحابہ کرام میں بکثرت کرامات ظاہر ہوئی، علماء نے کتابیں لکھی کرامات صحابہ پر، لیکن کثرت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے معجزات مشہور کرنا مقصود تھا، ان کی کثرت روایت مقصود تھی، اس لیے اللہ کے نبی کے معجزات کثرت سے بیان ہوئے اور صحابہ علیہ رضوان کی کرامات کثرت سے ظاہر ہوئی نہ بیان ہوئی۔ آئیے اس کے بعد جب وقت آگے بڑھا، تابعین تبع تابعین، پھر کرامات ظاہر ہونا شروع ہوئی، لوگوں میں فرقے اور فتنے پہلے، اللہ تعالیٰ نے کرامات ظاہر فرمائی۔ تو یہ تو ہے وہ حکمت جو ہماری محدود عقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمائی۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ بھئی یہ ایسی کرامات آپ بیان کر رہے ہیں غوث پاک کی جو صحابہ میں نہیں تھی، جو فلاں میں نہیں تھی، تو فلاں میں نہیں تھی۔ میں آپ کے سامنے ایک کرامت رکھوں بخاری شریف سے، وہ کرامت قرآن میں بیان ہوئی اور وہ بیان ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد علیہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتے تو وہاں بغیر موسم کے پھل پاتے، پوچھتے یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی ہے اللہ کے پاس سے آئے۔ یعنی بغیر موسم کے پھل پانا یہ کرامت کس کی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی قرآن میں۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ یہ کرامت ایک صحابی کو بھی عطا ہوئی، ان صحابی کا نام کئی لوگوں نے شاید سنا بھی نہ ہو، علماء تو سب جانتے ہیں، عوام نے نہ سنا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی اور مشرکین مکہ نے انہیں قید کیا ہوا تھا، انہوں نے شہید کرنا تھا۔ جب دیکھا کہ وہ ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں لگی ہیں، جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں انگور کے گچھے، اور وہ انگور کے گچھے کھا رہے ہیں۔ بھئی یہ انگور تو ہے ہی نہیں اس علاقے کی پھل، اس علاقے کی پروڈکٹ نہیں ہے، وہاں کی فصل نہیں ہے، تو یہ انگور کہاں سے آئے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے کہ وہ رب کریم جس نے حضرت مریم کو بے موسم کے پھل دیے تھے، وہ حضرت خبیب کو بھی بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے آپ بتائیے، کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جناب شعب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت مولا علی اور آپ کے ساتھ آپ کے خانوادے کے لوگ 3 سال قید رہے گھاٹی میں، 3 سال، اور وہاں پر کھانے کو کچھ نہ تھا اور ان کا سوشل بائیکاٹ تھا، اس لیے کوئی کھانے کی چیز پہنچا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ہمارے ان جلیل القدر صحابہ نے گھاس اور جھاڑیاں کھائیں، ایسے گزارا کیا۔ تو کوئی جاہل آج کہے کہ بھئی یہ تو کوئی گپ ہے حضرت خبیب والی، اس لیے کہ اگر اللہ نے بے موسم کے پھل دینے ہوتے تو اپنے حبیب کو دیتا، حضرت ابو بکر صدیق کو شعبہ مطالب میں دیتا، حضرت فاروق اعظم کو دیتا۔ جب اللہ نے انہیں عطا نہیں کیے، اس کا مطلب پھر یہ گپ ہے اور جھوٹ ہے معاذ اللہ؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے نوازے، جس کو چاہے جیسے چاہے آزمائے۔ اس لیے یہ کہنا نہایت کسی ابو جہل کی ذہنیت کے شخص کی پیداوار ہے جس نے یہ کہا کہ جناب اگر کوئی کرامت پہلے صحابہ کو نہیں ملی تو غوث پاک کو نہیں مل سکتی۔ بالکل فضول بکواس۔ آئیے ایک معجزہ اور قرآن نے ذکر کیا، وہ معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، نمرود نے آگ جلائی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو منجنیق پہ رکھ کے پھینک دیا اور آگ ان کو جلا دیتی، اتنی بڑی آگ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامت رہ ابراہیم کے لیے۔ یہ معجزہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اب آگے چلیے، ایسا معجزہ کیا صحابہ میں ظاہر ہوا؟ نہیں ہوا۔ ایک تابعی کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا۔ یہ معجزہ، میں معجزہ اس لیے ان کی نسبت سے کہتا ہوں، ولی کے لیے تو کرامت ہے۔ یہ جو ولی کی کرامت ہوتی ہے نا، یہ نبی کے معجزے کا ظہور ہوتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہر ولی کی کرامت اس کے نبی کے معجزے کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس ولی کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے۔ تو وہ تابعی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
یہ یمن میں تھے، اور اسود انسی ایک لعنتی کذاب دجال تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے انکار کیا، اس نے آگ جلوائی اور اس نے کہا کہ ابو مسلم خولانی کو اس میں ڈال دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابو مسلم خولانی کو نہ جلائے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ گلزار بنی، ان کے لیے بھی گلزار بنی، اور یہ نہایت اطمینان سے ٹہلتے ہوئے آگ میں سے باہر تشریف لے آئے۔ یہ دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملے ہیں اور کہنے لگے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آیا ہوں۔ کہا میں نے سنا ہے کہ ایک مسلمان کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا اور آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، کیا تم جانتے ہو اسے؟ پھر ان کی بصیرت جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئی، کہنے لگے مجھے لگتا ہے تم وہی ہو، مجھے لگتا ہے تم وہی ہو۔ انہوں نے کہا بے شک میں وہی ہوں جنہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو جناب کوئی کہے کہ جناب یہ تو کب ہے، اس لیے کہ آگ ٹھنڈی ہونے کا معجزہ یہ تو نبی پاک علیہ السلام سے ظاہر نہیں ہوا اور فلاں سے ظاہر نہیں ہوا، ابو بکر صدیق سے ظاہر نہیں ہوا، تو جناب ان سے کیوں ظاہر ہوا؟ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ ورنہ مجھے بتائیے کہ وہ ذات اقدس جو یہ فرما دے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی۔ مجھے بتائیے وہ ذات اقدس جب غزوہ خندق ہو اور فاقے کا یہ حال ہو کہ صحابہ نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہو، جب اللہ کے نبی کے پاس آئیں تو سرکار کے شکم اقدس پر 2 پتھر بندھے ہو، مجھے بتائیے کہ کیا آپ اس پر دلیل دیں گے کہ جناب اگر یہ واقعہ سچا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ خندق میں مسلمانوں پر انگوروں کے گچھے اتارتا، بے موسم کے پھل عطا فرماتا؟ نہیں، یہ تمہارے سوچنے کا انداز گھٹیا ہے۔ ہر ولی کی کرامت اس کے نبی کے معجزے کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار و صفات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھ پر بے شمار کرامات لائی۔ اچھا کس نے لکھا؟ آپ دیکھیے جو اسماء الرجال کے سخت علماء ہیں ان میں ایک نام ہے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کا، سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار و صفات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی۔ حد تواتر حدیث میں قوت کے اعتبار سے حدیث متواتر کا درجہ سب سے اعلیٰ، یعنی اتنے کثیر راویوں نے اسے روایت کیا جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے یہ امام ذہبی لکھتے ہیں اور امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ روض الریاحین میں لکھتے ہیں کہ اولیاء میں کسی کی کرامات اس قدر نہیں ہے جتنی سرکار غوث اعظم کی ہے، اور بلا شبہ آپ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہے۔ حاضرین گرامی یہ شان اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو عطا فرمائی، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دریا کے قریب پیاس کی حالت میں شہید ہو جائیں یہ رب کی بے نیازی ہے، اور اگر وہ ابو مسلم خولانی کو آگ ان پر گلزار بنا دے، اور اگر وہ حضرت خبیب کو بے موسم کے انگوروں کے گچھے جبکہ قید کی حالت میں وہ ہو تو عطا فرما دے، یہ اس کی شان کریمی ہے، جسے چاہے جیسے چاہے نوازے۔ حاضرین گرامی اولیاء اللہ کے بارے میں بدگوئی وہی کرے گا جو ازلی بدبخت ہوگا، جس نے قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوگی۔ ورنہ یہ کرامات ہی تو ہے اولیاء اللہ کی جو قرآن عظیم بیان فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اٹھیں گے نہیں اپنی جگہ سے، وہ تخت میں لے آؤں گا۔ اور ایک وہ شخص کہ جس کو کتاب الہی سے کچھ علم تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی پلک جھپکنے نہیں پائیں گے، میں وہ تخت لے آؤں گا۔ اور وہ تخت ہے ایسی جگہ جس کا پتہ کسی کو نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا دربار سلیمانی میں، اس لیے کہ جب آپ نے فرمایا
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، اگر اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہ ہوئی غیر حاضر ہونے کی، اسے سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حضور نے یہی بتایا، میں ایسی جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں ایک ملکہ جنوں پر حکومت کرتی ہے، تو کوئی نہ جانتا تھا، یہی دلیل تو اس کی قبول ہوئی۔ اور حضرت آصف بن برخیہ اللہ کے ولی نے یہ نہیں کہا کہ جناب مجھے بتائیے گائیڈ میں مجھے گوگل کی لوکیشن دیجیے، میں دیکھوں کہ اچھا یہاں سے کتنے میل کے فاصلے پہ ہے، پہلے یہاں مڑنا ہے، پھر وہاں جانا ہے، پھر وہاں سے وہاں جانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ کے الفاظ قرآن بتا رہا ہے کہ بہت بڑا تخت ہے، تو ایسا تھوڑی چھوٹا سا ٹیبل ہو میں کندھے پہ اٹھا کے لے آؤں، تو بڑے تخت کے لیے محل کا دروازہ توڑنا پڑے گا، چھت اتارنی پڑے گی، دیوار توڑنی پڑے گی، اور ایک آدمی کا کام نہیں ہے، کہیں اس کے لیے ہیلپر چاہیے ہوں گے، مددگار چاہیے ہوں گے، تو جناب کچھ تو ٹائم چاہیے۔ نہیں، اللہ کے ولی نے کہا آپ پلک نہیں جھپکیں گے، میں لے آؤں گا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، پھر دیکھا تو اسے سامنے رکھا ہوا پایا، سامنے رکھا ہوا پایا۔ میں نے درس قرآن دیا ایک جگہ، تو ایک نوجوان جیسے ذہن تیار کیے جا رہے ہیں، وہ کہنے لگا جناب یہ سلیمان علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا، تو کیا ان میں خود طاقت نہیں تھی لانے کی، جو وہ اعلان کر رہے ہیں کون لے کر آئے گا، کون لے کر آئے گا؟ میں نے کہا بہت ہی جاہل ہو تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ انہوں نے بعد میں فرمایا کیا تھا؟ جب وہ تخت سامنے رکھا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے کہ اس نے میرے غلاموں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، میرے غلاموں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل کے فاصلے سے تخت لا سکتے ہیں۔ اور علامہ سید محمود آلوسی علیہ الرحمہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ حضرت آصف کا یہ عمل بعینہ کن فیکون کے درجے کا ہے، انہوں نے کہا کن ہو جا اور وہ ہو گیا، بس اس سے زیادہ بات نہیں بنی، کن فیکون کے درجے میں ہے۔ جناب یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ ہم کوئی علامہ محمود آلوسی علیہ الرحمہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی کیا بات کو ماننا ضروری ہے؟ جناب ان کی نہیں مانتے، نہ مانے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مانے۔ سرکار فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو فرائض بہت پیارے ہیں، پھر بندہ نوافل کے ذریعے کثرت کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا دیتا۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر وہ مجھ سے جو مانگے میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو کہاں تک انکار کرو گے؟ یہ تو اللہ اور رسول کا فرمان ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب بن جائے، اللہ اسے اپنا ولی بنا لے، تو یہ تکوینی ولایت کہلاتی ہے اہل علم کے نزدیک، کہ جس میں بندہ پھر جو چاہتا ہے اللہ اس کی مرضی سے ویسے ہی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے نا، اس لیے اس کو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی کرم نوازیاں کہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا محبوب بنایا، اولیاء کا سردار بنایا، اور انہیں وہ مقام عطا کیا کہ ساری دنیا کے اولیاء ان پر ان کو ایک اعلیٰ درجہ فوقیت کا عطا فرمایا۔ تو حاضرین گرامی، میں اور آپ تو خوش قسمت ہیں کہ ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ان کے ذکر کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے انشاءاللہ العزیز یہ آنا اور اللہ کے ولی سے محبت کرنا، یہ ہمارے لیے قیامت میں وسیلہ بخشش ہوگا۔ اور یہ بھی ایک تقریری اور جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے مگر اسے ملا نہیں، کسی سے کوئی محبت کرتا ہے مگر اس سے ملا نہیں ہے، اس کے دونوں مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جسمانی طور پہ ملاقات نہیں، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اعمال کے اعتبار سے ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، تو وہ ملا نہیں ہے ان سے۔ تو قیامت میں کیا معاملہ ہوگا؟ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا
قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ ہم سرکار غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، نہ ہم عقائد کے اعتبار سے ان کے قریب، نہ ہم اعمال کے اعتبار سے ان کے قریب، نہ ہم زمانے کے اعتبار سے ان کے قریب، مگر ہاں ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ رحمان نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، اور ہمیں یقین ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جن کو رب نے یہ شان عطا فرمائی کہ وما ینطق عن الہوی، یہ اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ جب بولتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے کلام رب کا ہوتا، ان کی زبان وحی الہی کی ترجمان۔ تو پھر جب انہوں نے فرما دیا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، تو الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم سرکار غوث پاک سے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے، خواجہ غریب نواز سے، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار اولیاء سے محبت کرنے والے جس کا مرکز عقیدت جو ہے، تو وہ اپنے مرکز عقیدت کے ساتھ انشاءاللہ قیامت میں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دو اشعار جو میری گفتگو کا خلاصہ سمجھ لیجیے، ان پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ قبر میں روشنی تو اولیاء کی محبت سے ہوگی، آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور آپ پر ایمان کامل کی وجہ سے ہوگی، تو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وما علیہ الا البلاغ۔ تمام آباء کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کے نذرانہ پیش کریں۔ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ، لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ، جی
میرے